السلام علیکم۔ پروگرام ہے خبروں سے آگے اور وائس آف امریکہ سے میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، صدارت کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد ڈاکٹر عارف علوی نے کراچی میں پہلی بار میڈیا سے گفتگو کی اور اپنی پہلی کانفرنس میں عارف علوی سے ان کے مدت صدارت کے دوران پیش آنے والے کئی اہم امور سے متعلق سوالات کیے گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان اس وقت کے کور کمانڈر پشاور اور سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوج کا سربراہ بنانا چاہتے تھے، اور کیا اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہوئے؟ اس کے جواب میں عارف علوی کا کہنا تھا کہ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ آرمی چیف کے لیے عمران خان کسی کو ترجیح نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ کہا کہ میرٹ ہی ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ سائفر کے معاملے پر سابق صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی وہ سائفر دیکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزراء کے حلف میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی بات عوامی مفاد کے تحت انہیں بتانا ضروری ہو تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے کہ کیا بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ واضح رہے کہ عمران خان نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد الزام عائد کیا تھا کہ امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار ڈونلڈ بلو نے پاکستان کے سفیر کو ان کی حکومت ختم کرنے سے متعلق متنبہ کیا تھا، اور اس ملاقات کے بعد پاکستانی سفیر نے ایک سائفر کے ذریعے وزارت خارجہ کو آگاہ کیا تھا۔ عمران خان نے ایک عوامی جلسے میں خط لہرا کر اس سائفر کے مندرجات کے بارے میں بتایا تھا۔ اس معاملے پر بعد ازاں ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا، جس میں انہیں 10 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ متعدد بار عمران خان کے الزامات کی تردید کر چکا ہے۔ عارف علوی کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے بحال ہوئے ہیں یا نہیں، البتہ کشیدگی ختم ہونی چاہیے۔ اپریل سن 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے خاتمے کے بعد بھی عارف علوی ایوان صدر میں رہے۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے قبل اور بعد میں انہوں نے کئی مواقع پر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں اور ثالثی کی کوشش بھی کی۔ اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں سابق صدر کا کہنا تھا کہ بعض ملاقاتوں کی معلومات پبلک ہوئیں اور بعض کی نہیں۔ ہر ملاقات میں معاملے کو جوڑنے کی کوشش کی اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ عارف علوی کی صدارت کی مدت ستمبر سن 2023 میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیاں قائم نہیں تھیں، جو صدر کے الیکشن کا الیکٹورل کالج ہے۔ اس لیے فروری سن 2024 میں عام انتخابات کے نتیجے میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے قیام کے بعد صدارتی انتخابات ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آصف علی زرداری نے 411 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی نے 181 ووٹ حاصل کیے۔ آصف علی زرداری نے پچھلے ہفتے صدارت کا حلف اٹھایا۔ اگرچہ آئین پاکستان میں صدر کا کردار بحث علامتی ہے، لیکن صدر عارف علوی کے 5.5 سالہ دور صدارت میں کئی ایسے واقعات ہوئے جو ملک کی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ بعض مبصرین عارف علوی کے بطور صدر کردار کو متنازع قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں عارف علوی صدر ہونے کے باوجود تحریک انصاف کے زیادہ قریب رہے۔ تاہم بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عارف علوی نے ایک مشکل دور میں صدارت کا عہدہ بخوبی نبھایا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے دور صدارت میں ان کی جماعت تحریک انصاف پر کڑا وقت رہا، اور انہی کے دور میں عمران خان تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے باہر ہوئے، بلکہ مختلف مقدمات میں جیل بھی گئے، اور اسی عرصے میں ملک میں انتہائی طاقتور سمجھی جانے والی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے تعلقات خراب نہیں کیے۔ تقریباً 10 ماہ صدر عارف علوی کے ساتھ بطور پریس سیکرٹری کام کرنے والے قمر بشیر کہتے ہیں کہ عارف علوی کو انہوں نے بہت ذہین، بردبار اور سخت محنت کرنے والا پایا۔ قمر بشیر کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کے معاملے میں ان کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ صدر مملکت کا عہدہ محدود آئینی کردار رکھنے کے باوجود بھی بڑا اہم عہدہ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جانب مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں تو دوسری جانب وہ پارلیمان کے سربراہ ہیں۔ وہ حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عدلیہ کے بھی سربراہ کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست کے ان تمام ستونوں کے درمیان جو تعلق استوار ہوتا ہے وہ بھی صدر ہی کی بدولت پاتا ہے۔ ان کے خیال میں انسانی غلطیوں کے امکان کے باوجود عارف الوی نے بطور صدر یہ کردار بہت اچھی طرح نبھایا۔ ان کی مثبت سوچ، پاکستان سے محبت بلا کسی شک و شبے کی تھی اور وہ ملک کے روشن مستقبل پر یقین رکھنے والے صدر تھے۔ آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق قمر بشیر کہتے ہیں کہ یہ سبھی کو معلوم ہے کہ عمران خان کے جنرل عاصم منیر سے اچھے تعلقات نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ اپنی جگہ پر تھا۔ ایسے میں صدر الوی کا زمان پارک جا کر عمران خان کو منانا اور یہ باور کرانا کہ اس تعیناتی پر کسی قسم کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے دور رہنا چاہیے، یہ صدر ہی کا کردار تھا۔ قمر بشیر کہتے ہیں کہ بطور صدر عارف الوی نے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لیے زیادہ کام کیا۔ خواتین میں بریسٹ کینسر کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے ایک بھرپور مہم ایوان صدر سے چلائی۔ قمر بشیر کے مطابق عارف الوی نے ایوان صدر کے اخراجات کم کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر شمسی توانائی پر منتقل کیا اور اس میں حکومت کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کے شکار افراد کی معاشرے میں مدد کرنے کے لیے بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سطح تک کافی کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر اپنی سالگرہ میں بھی ایسے افراد اور بچوں کو مدعو کرتے تھے۔ اسی طرح صدر نے ذاتی دلچسپی کے باعث مینٹل ڈس آرڈر کے شکار افراد سے متعلق قومی ہیلپ لائن قائم کروائی، اس سے متعلق شعور اجاگر کیا اور موبائل فون ٹونز کے ذریعے کروڑوں افراد تک اس بارے میں آگہی کا پیغام پہنچایا گیا۔ ماہرین کی رائے ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ ناظرین، آپ صدر کی حیثیت سے عارف الوی کے دور کو کیسا دیکھتے ہیں؟ تاریخ انہیں کیسے یاد رکھے گی؟ آپ کے ذہن میں جو بھی تاثرات ہوں بتائیے گا، انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔